اسلام کا بنیادی اصول ہے جو کتاب و سنت میں مسلمان لڑکا اکتا گیا ہے سر. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو میں سنت ہی بتا رہا ہوں آپ کو سر. فرما رہے ہیں کہ حاکم جب تک آپ کا کافر نہیں، کفر بواح اسے صادر نہیں ہوتا، آپ نے اس کی اطاعت کرنی. اب اس پر ہٹ کرنا کہ جی حکمرانوں کی اطاعت، دیکھیں معروف میں اطاعت، جب تک وہ نیکی کا حکم کریں گے ہم ان کی اطاعت کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان لڑکا اکتا گیا ہے. ساحل بھائی کا یہ آرگومنٹ ہے، آپ کے بیچ میں بولے ہیں وہ. دیکھیں مسلمان لڑکا اکتا گیا ہے، وہ تو بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو ساحل عدیم صاحب سے بھی اکتائے ہوئے ہیں. تو کیا یہ سمجھیں گے کہ میں غلط ہوں؟ کیوں اکتایا ہوا ہے؟ دیکھیں نا کہ میٹیریلزم ہے اس دور میں، پھر میڈیا کا ایک وار ہے. آپ میری نا آپ میری بات کو ڈیویٹ کر رہے ہیں. میرا مدعا سمجھ لیں. اس طرح کی ٹیکٹکس جو ہے نا وہ اب یوتھ کے سامنے نہیں چلیں گی. میں آپ کو آسان کر کے بتاتا ہوں. ڈاکٹر اسرار کو بھی آسٹرسائز اسی لیے مسجدوں نے آسٹرسائز کیا نا. ڈاکٹر اسرار کے ساتھ تو کوئی علماء نہیں کھڑے ہوئے جب وہ نظام کی بات کر رہے تھے. کیونکہ یہ جو آپ نے شک رکھی ہے نا اسلام کے نام پہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر ایک نکٹھا حبشی بھی تمہارے اوپر حکمران بن جائے اور وہ تمہیں کتاب اور سنت کے اوپر لے کے چلے گا تب تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. آپ نے وہ کتاب اور سنت نکالی ہے اور بس نکٹے حبشی کی اطاعت پہ ڈال دی پوری کو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علماء کرام جب اشرف غنی کے اندر بھی تو مسلمان ہی تھا، اشرف غنی کو ٹیک اوور کرنا جہاد ہے. ٹھیک ہے، عجیب سی بات ہے. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نیکی کا حکم نہیں دے رہا تھا. تو ہم میں سے کون ہے جو جسٹیفائی کر رہا ہے اشرف غنی کو؟ یا کوئی بھی ہم تو. اور ایک اور بات کہ ہم پاکستان میں رہ کے کیوں فلسطین کو دیکھ رہے ہیں؟ اگر پوری مسلم امہ کو دیکھیں تو ہمارا فوراً نقطہ نظر جو ہے وہ تھوڑا ہٹ جائے گا. میرا کام مراکش ٹیونس کے اندر سسٹم بنانا نہیں، میرا کام پاکستان میں سسٹم بنانا. حضرت مسلم امہ کو جب ڈسکس کریں گے تو 57 ممالک کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جائے گا. اور سر بات تو پوری سن لینا سر. پوری بات 57 نہیں، میں پوری دنیا کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا. ساؤتھ افریقہ میں بھی انسانی حقوق کے جو عالمی ادارے ہیں کہ اقوام متحدہ ہے یا OIC ہے، تمام کو کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا. لیکن چونکہ فلسطین مسلم ملک ہے لہٰذا پہلی ترجیح اپنے گھر میں ہوتی ہے. اجازت دیں تو میں بات کر لوں. جی آپ کا ٹائم. اور سر میں اپنے گھر اس لیے پاکستان سے شروع کیا نا. میں نے میری بات اگر آپ ختم ہونے دینا میں آسان کر دیتا ہوں سب کو. جب تک مسجد ٹریننگ کیمپ نہیں بنتا نا تب تک یوتھ اسلام بیزار رہے گا، یاد رکھیے. کیونکہ یوٹیوب سے لے کے نیٹ فلکس تک ٹریننگ کیمپ کھل چکے ہیں ان کے. وہ ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، وہ اسکل بلڈنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ پولیٹیکل ایکیومن بھی دے رہے ہیں. ہم لوگ، میں ابھی یہ بتا رہا ہوں، 1000 مسجدوں کا سیمپل لیں، 1000 میں ٹیسٹ کریں، اسرائیل نقشے پہ دکھاؤ. 500 میں سے 1000 میں سے 500 کو تو پتہ نہیں کہ اسرائیل ہے کدھر. پہلا ٹیمپل کب ہوا، دوسرا ٹیمپل کب ہوا، ٹیمپل کا مطلب کیا ہے، کس نے بنایا تھا ٹیمپل، کیوں توڑا تھا، تیسرا بنانا کیوں ہے انہوں نے. یہ آپ بتائیں نا، آپ بتائیں. آپ پہلے بھی بات کرتے رہ گئی تھی. یہ آپ بتا دیں پلیز ذرا ہسٹری تھوڑی سی. سر وہی تو کہہ رہا ہوں، وہ بات پھر ڈسٹریکٹ ہو جاتی ہے. نہیں ہوتی، آپ کا پورا ٹائم ہے ساحل بھائی، کریں. غالباً 1000 سال قبل مسیح جی سر ہم سننا چاہیں گے ساحل بھائی کے ذریعے. جی میں آپ کو گوگل کر لیں. آپ کے وسط سے ان لڑکوں اور لڑکیوں کو ٹرین کر دوں جو کہ پہلی دفعہ سنیں گے، ان کو پتہ ہو کہ اہل یہود اپنے دین کا مومن ہے. ہمارے دین کے لیے وہ جتنا مرضی بڑا دشمن ہو، وہ اپنے دین کا مومن ہے. وہ سر یہ تو مسلمانوں کے علاوہ کوالٹی سب میں ہے اور اسے ڈینائی کوئی کر ہی نہیں رہا ہے. مسئلہ صرف یہ ڈسکس ہو رہا ہے کہ اس کا سولوشن کیا کرنا چاہیے، اس کے سولوشن پہ بات ہو رہی تھی. ساحل بھائی جواب دینا چاہ رہے ہیں. جی ساحل بھائی آپ کی ٹرن ہے، میں نہیں بولوں گا. چلیں میں نا 2 الگ الگ چیزوں اکٹھی میں میرے سامنے. ایک تو یہ کہ یہودی سائیکالوجی کو سمجھنا کیسے ہے، تو اس کے لیے ڈیٹا چاہیے ہوگا. میں دینے لگا ہوں کو ڈیٹا، اتنا ڈیٹا ضرور دے دوں گا کہ اس پروگرام کے بعد لوگوں کا IQ انشاءاللہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ. دوسرا پھر مسلمان کا IQ سائیکالوجی کیسے بڑھانی ہے، کیونکہ اگر مسلمان کی سائیکالوجی وہ رہی جو اس وقت مسجد سے ٹرانسفیوز کی جا رہی ہے تو پھر کچھ نہیں ہونے والا. پھر ایک اسرائیل کا چھوڑیں کسی اور ملک سے ہوا، پھر تو پنڈی میں بھی ظلم ہوگا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے.